من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں بول رہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کرے، پھر ہم ان کو اپنی ایک آزمائش دیں گے، ہم انسان اور جنوں کو آزمائیں گے بھی کہ تم میں سے کون بہترین آدمی ہے جو عبادت کرتا، جو کون ہے بد عبادت نہیں کرتا۔ تو آپ کا جینے کا مقصد کیا ہے؟ ایم بناؤ زندگی کا۔ کھانا کتا بھی کھا رہا، بکری بھی کھا رہی، جانور بھی کھا رہا، کھانا کون نہیں کھا رہا بتاؤ میرے کو؟ کھانا سب کو اللہ ہو رہا، میں رزاق ہوں، رزق دینے پہ قادر ہوں، کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ کھانا اللہ سب کو کھلا رہا، پوری دنیا کو کھلا رہا۔ ایک بادشاہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں، دعویٰ کرا انہیں لاکھوں کروڑوں کا جو وہ خرید لیا، کھانا خرید لے کے میں آج مچھیوں کی دعوت کرتا ہوں، بولا ٹھیک ہے، اور وقت میں کر اللہ کو چیلنج کر دیا تھا نے، آج میں پوروں کا پیٹ بھر دے رہا ہوں بول کے۔ اللہ انہیں اتنا کھانا رکھا، وہ مچھلی آئی ایک ہی مچھلی، وہ کھانے کو رب بول کے ماری، لے کے چل گئے، باقی کے پورے مچھلیاں بھوکے رہ گئے۔ تو جب معلوم ہوتا اللہ کی شان کتنی بڑی شان ہے، جو ہم کسی کو رزق ہرگز نہیں سکتے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا میں تمہاں کو راشن دے رہا ہوں، میں تمہاں کو کھلا رہا ہوں، میں تمہاں کو پلا رہا ہوں۔ کھلانے والا اللہ رزاق ہے۔ کون ہے؟ اللہ رزاق ہے۔ رزاق بتو رزق دینے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اب میں کافی سارے عورتوں کا ایک ایم بتاتا ہوں۔ کافی سارے عورتیں ہیں ذرا پریشان ہوتے کہ اللہ ہماری نہیں سن رہا، پیسے والوں کی سن رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غریب آدمی سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ کون جائے گا؟ غریب آدمی۔ کیوں؟ اس کو نہ زکوٰۃ دینے کے پیسے، نہ صدقہ دینے کے پیسے، نہ خیرات دینے کے پیسے، انہیں خود دوسروں کی زکوٰۃ پہ ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جنت بہت آسان ہے۔ اب رہا پیسے والوں کا، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہر وہ چیز میں اللہ پکڑے، قیامت کے دن حساب ہوں گا۔ دولت کہاں سے کمایا تو کمایا، کہاں خرچہ کرا، کس کو دیا، زکوٰۃ نکالا نہیں نکالا، خیرات نکالا نہیں نکالا، اللہ یہ سوال ہم سے کرنے والا ہے۔ تو زندگی کا اپنا ایک ایم بناؤ۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد سب سے پہلے الصلاۃ، اول وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سب کو محبت ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہیں ہے؟ زور سے بولو، ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ تو وہی نبی، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں آپ کا سر ہے۔ آپ کی فکر دنیا کی نہیں، آپ کی فکر پراپرٹی کی نہیں، آپ کی 11 بیویاں موجود ہے، آپ 11 نہیں 10 بیویاں شاید، کچھ بھی، حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، 10 بیویاں موجود ہے۔ آپ کو اپنی بیویوں کی فکر نہیں، آپ کو اپنی پراپرٹی کی فکر نہیں، میری بچی کا کیسا ہوگا، میرے بچوں کا کیسا ہوگا۔ آپ بدھ میں آپ کا سر ہے، آپ کا آخری ایام، آپ کے جسم مبارک سے روح نکلنے والی ہے۔ آپ بول رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی کہ نماز نماز۔ کیا ابو بکر نے نماز پڑھا دی؟ کچھ صحابہ اکرام آ کے بولتے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھا دی۔ تو یعنی کہ نماز، آپ کی سانس یہ جب تک اٹکی ہوئی ہے، آپ کو نماز ہرگز معاف نہیں۔ اللہ سے آپ ہرگز شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ ہماری نہیں سنا۔ کم از کم اللہ کے سامنے سجدہ تو کرے۔ اپنی نظر و نیات، اپنا جینا مرنا ایک مسلمان کا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ کا محتاج رہتا، انہیں زندگی میں اللہ کی قسم کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ انہیں جو انسان اللہ کا محتاج رہتا، انسان سے امید کبھی نہیں لگانا انہوں میرے کو کرتے ہوں گے، آج ہے کل مر جاتا، میں آج ہوں، آپ لوگوں کے ہاتھ سے کوشش کرو، میں کبھی وعدہ کرا آپ لوگوں سے کرتا ہوں بلکہ کوشش، میں 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں نا، کچھ لوگ اس میں 5 سال کے، کچھ لوگ 7 سال کے ہیں، کچھ لوگ 8 سال کے۔ میں جب سے یہ مدرسہ الفرقان اسٹارٹ کرا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے کوشش کرا، کوئی بھی آئے تو میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے کوشش کرا۔ ہاں بھائی، انسان سے امید نہیں لگانا۔ امید کس سے لگانا؟ ہم اللہ رب العالمین۔ دن میں 5 وقت نماز فرض ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ 5 منٹ زندگی میں، صرف ایک 5 منٹ مصلی بچھائے، اللہ اکبر، جو بھی نظر اللہ میرے کو یہ بیماری ہے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر تمہارے جوتے کے نال کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی تم اللہ سے مانگو، کسی سے سوال مت کرو، اللہ تمہاری مدد کے واسطے کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا۔ اللہ عالم الغیب ہے، مالک الملک ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ میں جیسو تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا، میں تمہاری تکلیف دور کرنے والا، میں تمہاں کو رزق دینے والا، میں تمہاں کو موت دینے والا، میں تمہاں کو کامیابی ناکامیابی سب دینے والا میں ہوں، بشرطے کہ الصلاۃ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہے۔ ایک آدمی آیا، سوال کرا ان سے،
کون ہے؟ ابو بکر صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، آپ صحابی رسول ہے، آپ وقت کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے امیر ہے۔ آپ سے ایک جنا پوچھا، اے امیر المومنین، مسلمان میں غیر مسلمان میں فرق کیا ہوتا؟ تو وقت کے خلیفہ امیر المومنین فرما رہے مسلمان نماز پڑھتا، غیر مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس کا مطلب یہ چلتا جو انسان مسلسل نمازوں کا تاریخ ہے انہیں ہرگز مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ میرے کو عذاب القبر سے بچا لے، یہ پیاری دعا ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، درود ابراہیم سب سے بڑا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ قرآن میں آ رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اے مسلمانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم درود و سلام بھیجو۔ جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا اللہ اس کی نیکیوں میں 10 رحمتیں لکھ دیتے، 10 رحمتیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی پیاری بات۔ خالی صلی اللہ، اب جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا کم از کم درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہی نہیں، میں پریشان، ارے تم سجدہ تو اللہ کے سامنے کرو، کم از کم اپنی نظر و نیاز اللہ کے سامنے رکھو، اے اللہ میرا یہ معاملہ ہے، ٹھیک کر لو اللہ کے سامنے۔ کون نہیں جی رہا بھائی، ہر روز میں بھی جی رہا ہوں، میری بیوی بچے سب ہے۔ اب میری کیسی سوچ ہے معلوم، میں کیسا سوچتا ہوں؟ اب بہت جنے چلا رہا ہوں، یہ مدرسہ چلا رہا ہوں، بہت جنے سوال کرتے تمہارا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ اب کافی سارے پورا وقت دے رہا ہوں میں یہاں پہ، ہر چیز کر رہا ہوں، تو میں بولا بھائی میرا فائدہ ایک ہی ہے، جنت۔ جنت مہنگی، جہنم سستا ہے، تو مہنگی چیز کے واسطے بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ اتنی محنت، اتنی محنت، اتنی محنت، محنت کو بھی طرح آ جانا، یہ بھی کیا محنت ہوتی؟ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر گھر میں قرآن جانا، لوگ صحیح عقیدے پہ آنا، نمازوں کے پابند ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ میں تم سب کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، سب کو اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں۔ میں میری بہنوں کے یہاں سے، ماؤں کے یہاں سے، میں جب اپنے یہاں سے جنت پسند کروں گا تو میری بہنوں کے یہاں سے، میری ماؤں کے یہاں سے کیا جنت نہیں پسند کروں میں؟ آپ لوگوں کو جنت میں نہ کو دیکھوں میں؟ تو لازم بات ہے ہر انسان کو، ہر انسان جنت کا طلبگار ہے۔ جنت کا ایسی ملنے والی، جنت کے واسطے بہت محنت کرنا ہے۔ نہیں میں بیوی بچوں کو پال لیا، نہیں میں شوہر کی خدمت کر لی، میں ساس کی خدمت کر لی، میں بچوں کی خدمت کر لی، میں بوڑھی ماں کو دیکھ لی، جنت مل گئی؟ نہیں، کچھ حقوق ہے۔ قیامت کے 5 سوال ہے، 5 سوال میں سے ایک سوال یہ ہے تو اپنی زندگی کہاں گزار کرا؟ میں تو بول سکتا ہوں اے اللہ یہ بیواؤں کے ساتھ گزارا، اے اللہ وہ یتیموں کے ساتھ گزارا، اے اللہ وہ بیماروں کے ساتھ گزارا، اے اللہ وہ روڈوں پہ سونے والوں کے ساتھ گزارا، اے اللہ تیری طرف لوگوں کو بلا، میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کی طرف۔ اے اللہ، اللہ کے نبی فرما رہے تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں الحمدللہ قرآن سیکھ رہا ہوں بھی، لوگوں کو فری قرآن سکھا رہا ہوں بھی۔ 1 روپیہ لیتا ہوں میں کسی سے نہیں، فری میں قرآن سکھا رہا ہوں۔ کئی کو میں جنت کی راہ سے محنت کر رہا ہوں۔ اب میں ایک صاحب نصاب آدمی ہوں، اللہ کا دیا سب ہے، میں سکون سے اپنی بیوی کو لے کے سب کا حق ادا کر دیا۔ میرا بیٹا سامنے کھڑے ہوا پوچھ لو، میں کسی کے چارہ باقی کا پوچھ لو، یہ بستی میں آج 25 سال ہو گیا، آج آپ پورے دن آ کے ایک جگہ ہو گئے، بولو میں کسی کے چارہ باقی ہوں کیا؟ کسی کے چارہ باقی ہوں میں؟ اگر ہوں باقی تو اب بھی مانگ لو، قیامت کے دن اللہ کے پاس کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میں کسی کا، میں اپنی زندگی میں اپنی بیوی کا، بیٹی کا، بیٹوں کا، سب کا کئی کو میری مرنے کی دعا لوں گا، ہرگز نہیں کرنا۔ آج کل کیسا ہو گیا؟ پراپرٹی کے واسطے ابا مرے تو ملتی